اس کے بعد بھی لوگوں نے سوال کیا کہ کیا آپ نماز پڑھتی ہیں؟ میں نے کہا دکھا دیتی ہوں کہ بھائی ہاں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان سمیر۔ تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو آج بھی ہمارے پاس زبردست قسم کے ٹاپکس ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے اور اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ جو لوگ بڑے بڑے کامنٹس لکھ رہے ہوتے ہیں یار، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اتنا ٹائم نکال کر اتنی تفصیل سے میری باتوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں اور میں ان باتوں کو پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، میرا ساتھ دینے کے لیے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے۔ لیکن سمجھ نہیں آتی یار، اتنے ویوز آتے ہیں، سبسکرائب آپ نے مین چینل کو کیا ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کو بھی سبسکرائب کیا ہوا ہے تو انہوں بھی سبسکرائب کرو یار، انہوں بھی لگ تو اتنے لے جاؤ یار۔ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اتنے ویوز ماشاءاللہ آتے ہیں، لیکن یار سبسکرائب کیوں نہیں کرتے ہو؟ کرو 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 سبسکرائبز۔ خیر بہرحال چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف، بات کرتے ہیں رجب بٹ کے بارے میں۔ تو جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ بہت زیادہ وائرل ہے یہ بات، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ابھی جب وہ عمرہ کرنے گئے اور سبھی دوستوں کو ویل چیئر پر دیکھ کر لوگوں نے ان پر بڑی تنقید کی۔ اب یہ بات بھی کروں گا، ساتھ میں ان کا میسج بھی آپ کو بتاؤں گا اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا۔ رجب بٹ نے وہاں پر عمرہ جو ہے وہ ویل چیئر پر کیا، ان کے دوست جو بھی تھے ساتھ، ڈوگر تھا اور شازی، حیدر، سب نے ویل چیئر پر کیا۔ بلکہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ویسے تو آپ بہت زیادہ باڈی بلڈر بنتے ہیں اور میں جم اور میں اتنی فٹنس اور یہ وہ ساری چیزیں آپ لوگ کہتے ہیں، لیکن عمرہ جو ہے وہ آپ ویل چیئر پر کریں، اتنے جوان اور ہٹے کٹے ہو کر آپ ویل چیئر پر عمرہ کریں تو اپنے آپ کو یہ نہ کہا کریں کہ آپ بہت فٹ باڈی بلڈر ہیں، میرا خواب ہے کہ میں باڈی بلڈر بنوں اور یہ وہ ساری چیزیں۔ بلکہ جب یہ ویڈیو کوئی بنا رہا تھا تو ان کے جو دوست ہیں حیدر، انہوں نے منع بھی کیا کہ یار ویڈیو نہ بناؤ، ویڈیو نہ بناؤ، لیکن یہ سب چلتا رہا۔ خیر اس پر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ تھکے ہوں سفر اور اس کے بعد جو ان کا لائف میں جو کچھ چل رہا تھا، اس کے بعد جب وہ وہاں پہنچے عمرہ کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے ان میں ہمت نہ ہو، لیکن ایک جوان آدمی کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، مجھے یوں لگتا ہے۔ بہرحال اس کی اجازت بھی ہے، اگر کوئی کرنا چاہے وہاں پہ لوگ بھی اویلیبل ہوتے ہیں اور اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو وہاں پر فتویٰ لگ سکتا تھا، لیکن وہاں پر کوئی فتویٰ نہیں لگا۔ اس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا رجب بٹ نے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میری ماں، میرا باپ، میرا مال، میری جان، میرا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ دیکھیں بات کو سمجھیں، غور کریں، یہی بات میں نے اپنے مین چینل کی ویڈیو میں آپ کو کہی تھی۔ آپ کا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا جب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان، مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ قربان کرنے کی نیت نہ رکھتے ہوں، مطلب وقت آنے پر ان پر سب کچھ قربان کر دینے کی نیت رکھتے ہوں، تبھی آپ ایک مسلمان بنتے ہیں۔ تو اب بات یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر میرا سب کچھ قربان، میں ان سے سچی محبت کرتا ہوں اور میں اہل بیت کو ماننے والا ہوں۔ اور آپ کو سبھی کو پتہ ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی ولاگز ہیں ان کو سٹارٹ کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس پر آپ کو ایک اور وقار زکا کا بھی تھوڑا بیان بتانا چاہتا ہوں۔ وقار زکا نے کہا کہ پاکستان میں سب لوگوں کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اگر کسی نے غلطی سے بھی نہیں کوئی کر سکتا، اگر کسی کے منہ سے کوئی لفظ نکل آئے تو وہ یہ بات جانتا ہے، دوسروں کے انجام دیکھ کر یہ بات جانتا ہے کہ یہاں پر غلطی کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ جس کے فالوورز کی تعداد کروڑوں میں ہے وہ ایسی غلطی کیسے کر سکتا ہے جب وہ جانتا ہو کہ اس کی معافی نہیں ہے؟ بھائی ایسی غلطی کی تو میں مارا جاؤں گا، میرا کیریئر ختم ہو جائے گا، میرا پورا خاندان مار دیا جائے گا، یہ وہ جاننے کے باوجود پاکستان میں رہتے ہوئے غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو، اہل بیت سے محبت کرتا ہو، وہ یہ غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر کسی سے جانے انجانے میں غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد پہلے تو آپ سب کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے معاملے میں کبھی بولا نہیں کرتے تھے، سوچتے تھے کہ یار ہم دور ہیں، ہم اپنے کیریئر کو کیوں خطرے میں ڈالیں۔ لیکن رجب بٹ پر جب یہ معاملہ ہوا اور لوگوں کو پتا ہے کہ انجانے میں ہوا، کیونکہ کوئی جانتے ہوئے تو ایسا نہیں کر سکتا، انجانے میں ہوا اور بے وقوفی میں ہوا، تو سارے ہی جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں وہ سبھی ان کے حق میں بول رہے ہیں۔ عمر بٹ کے ساتھ ان کی بہت بڑی لڑائی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یار میری لڑائی اپنی جگہ، لیکن یہاں پر میں یہ کہتا ہوں کہ یار ایسی بھی لڑائی نہیں ہے کہ اس نے غلطی کی نہیں ہے اور میں یہاں پر فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی جان کو مصیبت میں ڈالوں۔ بہرحال آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک تو جو میں نے آپ کو بتایا وہ، اور دوسرا عمرے کے حوالے سے یہ ساری باتیں، اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی وائف کا ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے
جس میں وہ عید کی تیاری کروا رہی ہیں, کٹنگ شٹنگ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. تو لوگوں نے یہ تنقید کرنا شروع کر دی کہ شوہر اتنی مصیبت میں ہے, اس کی جان خطرے میں ہے, اس کے معاملات اتنے خراب ہوئے ہیں, اور بیوی جو ہے وہ عید کی تیاریاں کروا رہی ہیں اور پارلر جا کر, سیلون میں جا کر اپنی کٹنگ یہ وہ سب کچھ کروا رہی ہیں. وہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوا ہے, لیکن اب یہ نہیں کنفرم کہ وہ پہلے کا ویڈیو ہے یا اب کا ویڈیو. اور دوسری یہ بات ہے کہ دیکھیں اگر وہ گئی ہوں گی وہاں پر سب کچھ کرانے تو یقیناً ان کے شوہر نے کہا ہوگا کہ بھائی تم عید مناؤ, کیونکہ یہ معاملات تو چلتے رہیں گے اور یہ میری زندگی کے ساتھ میری زندگی کا حصہ ہے. اور ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایک انٹرویو انہوں نے دیا تھا, ایک لاہور ٹی وی کے اینکر ہیں یا نیو ٹی وی کے, علی کیا نام ہے ان کا مجھے یاد نہیں ہے, ان کا ایک پرانا ویڈیو ایڈٹ کر کے کسی نے لگایا ہوا ہے ان کے ساتھ. یہ بھی آپ خیال کریں. اب دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ جو ہے نا پرانی چیزوں کو جوڑ توڑ کر ایڈٹ کر کے کس طرح کسی کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں قانون کا سامنا کر لوں گا, لیکن اگر کوئی میرے گھر گھسے گا تو پھر میں دوسری طرح سے پیش آؤں گا, کوئی گھس کے دکھائے. اب وہ انٹرویو بھی پرانا ہے, میں نے وہ انٹرویو بھی دیکھا ہوا تھا. اب اس انٹرویو کو کاٹ کر اس سے جوڑا گیا ہے کہ ہم گھر جائیں گے اس کتے کو ماریں گے. اب اس کے ساتھ جوڑ کر اور آگ لگائی جا رہی ہے. تو خدا را ذرا دھیان سے, سمجھ سے, کیونکہ اس وقت میں وہ ایسی بات کر ہی نہیں سکتے. اور جہاں پر ان کا یہ انٹرویو کاٹ کر ایڈٹ کر کے لگایا گیا, اس بندے کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے یار. وہ تو پہلے والی کسی لڑائی کے بارے میں کہا گیا تھا, جب کوئی ان سے لڑا تھا اور اس انٹرویو پر بات ہو رہی تھی تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں قانونی ساری چیزوں کو برداشت کروں گا, لیکن میرے گھر کوئی گھسنے کی کوشش نہ کرے. دیکھیں یہ پرانی لڑائی تھی, پرانی چیزیں تھی. اب اس کو بھی ایڈٹ کر کے اس کے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہیں, مطلب اس طرح کی چیزیں. بہرحال اس بارے میں آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف اور بات کرتے ہیں. جی میرے پیسے ٹائے سن یار, تو کھو یار. نیکسٹ خبر کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ارباز خان کے بارے میں. امبرین فاطمہ ایک جنہوں نے ابھی فیروز خان کے حوالے سے بھی کنٹروورسی بنائی تھی کہ ہم یہاں پر بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ 2.5 گھنٹے لیٹ آئے ہیں. تو آگے سے فیروز خان نے کہا تھا کہ میری بہن, تو ان کو یہ بھی برا لگا تھا, تو انہوں نے کہا تھا میرے چھوٹے بھائی ہم 2.5 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں, آپ کے ملازم نہیں ہیں. انہوں نے ارباز خان کے والد آصف خان کا انٹرویو کیا اور اس میں انہوں نے ان کی وائف کو لے کر بہت زیادہ ایسے کڑک قسم کے سوالات کیے جو کہ مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں کرنے چاہیے تھے. سوالات کیا تھے یہ تو آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. پہلے میں ذرا آپ کو ارباز خان کا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں. ان کے والد پشتو فلموں کے بڑے زبردست ہیرو تھے, انہوں نے بڑا نام کمایا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میرا خیال ہے ڈراموں میں اور ادھر ادھر بھی کام کرتے تھے, لیکن خیبر پختونخوا کے وہ بہت بڑے سٹار تھے. ان کے بیٹے ہیں ارباز خان اور انہوں نے اپنی فلمی کیریئر کا آغاز کیا تھا فلم گھونگھٹ سے. وہ فلم بہت ہٹ ہوئی تھی, کافی شہرت انہوں نے پائی, اور یہ 1971 میں پیدا ہوئے تھے خیبر پختونخوا میں. انہوں نے پنجابی اور پشتو فلموں دونوں میں کام کیا ہے ارباز خان نے. اس کے بعد انہوں نے 2004 میں پاکستانی فلمی اداکارہ خوشبو سے شادی کر لی تھی. اب ان کا ایک بچہ ہے 19 سالہ جس کا نام ہے آریان خان, اور دوسرا بیٹا ہے 14 سال کا شایان. اب امبرین فاطمہ نے انٹرویو کے دوران ان سے یہ سوال کیا کہ خوشبو کے ساتھ شادی ارباز خان کی جب ہوئی تو آپ نے خوشی خوشی یہ شادی کروائی ہے وہ سب کچھ, تو انہوں نے کہا نہیں میں خوش نہیں تھا, اور ارباز جو ہے وہ میرا بڑا اچھا اور سمجھدار بیٹا تھا, بڑا فرما بردار تھا, میں اسے بڑا پیار کرتا ہوں, لیکن یہ شادی جو ہے وہ اس کی ناسمجھی تھی. اور اب تو خیر ان کی شادی ہو گئی, اب تو اس کے بچے جوان ہیں, اب وہ خوش ہیں, چلیں چھوڑیں. لیکن پھر امبرین فاطمہ نے بار بار اس بات کو کھریدتے ہوئے کہا کہ نہیں وہ اب آپ نے منع نہیں کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے منع کیا تھا, لیکن وہ نیا بچہ تھا, اس کو ان رنگینیوں کا اندازہ نہیں تھا, کیونکہ ہمارے گھر کی بچیاں اس طرح سے نہیں آتی باہر. انہوں نے کہا آپ کو برا نہیں لگتا تھا کہ آپ کی بہو جو ہے وہ سٹیج پر ڈانس کرتی ہے, یہ کرتی ہے وہ. انہوں نے پھر کہا کہ اب تو وہ شادی شدہ ہے, اب ان کے بچے جوان ہیں, دونوں خوش ہیں, یہ وہ. لیکن پھر امبرین فاطمہ کو سکون آیا اور امبرین فاطمہ نے پھر یہی کہا اچھا تو آپ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا نہیں تھا, آپ نے اپنے بیٹے کو. مجھے حیرت ہی ہو رہی تھی کہ امبرین آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی سمجھدار ہوسٹ ہیں, اتنی سمجھدار اینکر ہیں, جو آپ رپورٹر ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس طرح کا مطلب بار بار کھریدنا اور کنٹروورسی نکالنا. ایک بندہ چاہ رہا ہے, دیکھیں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میری رضامندی نہیں تھی, میں چاہتا تھا کہ ارباز خان کسی گھریلو لڑکی سے شادی کرے, لیکن اس نے کر لی. اب تو بہت پرانی وہ بات ہو گئی, پھر آپ بار بار پوچھ رہی ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 5 سال سے میں خوشبو سے نہیں ملا. اب اس کو بھی وہ خریدنے کی کوشش کر رہی تھی, بار بار نکالنے کی کوشش کر رہی تھی. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی ایسا جواب
दे देता है तो फिर उसको खरीदने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखिए, कंट्रोवर्सी निकालने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की ज़िंदगी में लड़ाइयाँ डलवा दें। अमरीन वैसे तो मुझे उनका काम और उनकी बातें, उनकी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी कभार वो ऐसा कर जाती हैं कि मैं कहता हूँ यार, अब जैसे फ़िरोज़ खान के 2.5 घंटे लेट आने पर जो उन्होंने बात की तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि वाकई ऑथेंटिक बात है, ज़बरदस्त बात है। लेकिन ये मुझे बड़ा बुरा लगा कि जब 2.5 घंटे वो लेट आए, आपने कर लिया, आप क्लिक कर गई, लेकिन उसके बाद जब आपने ये सवालात किए तो मुझे समझ नहीं आई। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है? अरबाज खान, ज़ाहिर है लोग कहते हैं कि अरबाज खान कैसे छोड़ सकते हैं खुशबू को, खुशबू इतना पैसा कमाती हैं, अरबाज को तो काम ही नहीं मिलता। लेकिन अभी पिछले दिनों उन्होंने काम किया था यार, मैं देखकर आपको बताता हूँ, अभी पिछले दिनों उन्होंने एक ड्रामे में भी काम किया था और उनके काम को काफ़ी सराहा गया था। और लोगों का ये कहना है कि वो खुशबू को इसलिए नहीं छोड़ते और इसलिए उनके साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं क्योंकि खुशबू बहुत ज़्यादा पैसा कमाती हैं और अरबाज समझते हैं कि अगर मैंने खुशबू को छोड़ दिया तो मेरी तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसा नहीं है यार, सब एक दूसरे से, कोई अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं तो यकीनन उसके पीछे मोहब्बत होती है। मोहब्बत के साथ अगर कोई लालच के साथ रह रहा हो तो फिर ज़्यादा अरसा रह नहीं पाता, क्योंकि लालच में इंसान कितनी देर बर्दाश्त करेगा, और अगले बंदे को जब पता चल जाए कि ये बंदा सिर्फ लालच के तहत मेरे साथ जी रहा है या रह रहा है तो वो भी उसको छुट्टी करवा देता है। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। मेरी लाइट सही है या नहीं सही है यार, बताया करो यार, लाइट के बगैर कभी कभी बता अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं जी मिनाल खान के बारे में। तो मिनाल खान अभी नमाज़ पढ़ते हुए कोई उन्होंने वीडियो लगाई तो लोगों ने कहा कि आप नमाज़ भी पढ़ती हैं। अब उन्होंने दोबारा नमाज़ पढ़ते हुए ये वीडियो लगाई कि देखिए, एक सवाल तो आप लोगों के बड़े अजीब से होते हैं कि आप नमाज़ भी पढ़ती हैं। जब एक बंदा नमाज़ पढ़ रहा है तो लोगों को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है, एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, अगर वो मुसलमान के घर में पैदा हुई हैं तो यकीनन यार वो नमाज पढ़ती होंगी। ऐसा नहीं है, देखिए कुछ लोग नहीं पढ़ते, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, यकीन जाने अल्लाह की कसम, जिनकी सारी ज़िंदगी जो है ना, ये जो फंक्शंस होते हैं ना, ये जो शादियों के या फिर प्राइवेट पार्टीज़, और उनमें वो डांस करती हैं और बहुत महंगी किस्म की डांसर हैं, लेकिन आप यकीन करें कि वो नमाज कुरान पढ़ती हैं। देखिए, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मतलब नाच गाना करती हैं तो नॉर्मल बात है, ये वो गुनाह ही होता है। लेकिन आप यकीन करें कि वो नमाज कुरान, और रमज़ान में तो स्पेशली वो किसी ऐसी चीज़ की तरफ देखना भी गवारा नहीं करते। वो कहते हैं अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अल्लाह इतना पैसा दे दे कि इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजार लें। लेकिन यहाँ पर जब मिनाल खान पर तनकीद की तो उन्होंने कहा हम मुसलमान हैं, काफिर नहीं हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं। उन्होंने हाथ भी दिखाया कि नेल पॉलिश भी नहीं लगाई हुई। आप लोग कैसी बातें करते हैं। और आप सबको पता है कि जब भी कोई नमाज़ पढ़ते हुए किसी की वीडियो आती है तो उस पर तनकीद की जाती है। जिस तरह से यशमा गिल के हवाले से वो नमाज के बारे में बात करें तो लोग क्या करते हैं, नमाज की वीडियो, उनकी उन बातों की वीडियो, और साथ में उनके वो बोल्ड फोटोशूट्स और डांस लगा देते हैं और कहते हैं ऐ तो गल साड़ी समझ तू बाहर है। ठीक है, समझ से बाहर है, चीज़ें हैं, होती हैं, लेकिन ये कहना मुझे लगता है ठीक नहीं है कि कोई नमाज पढ़ हो तो तुसी नमाज भी पढ़ दो। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं। आज मैंने पता क्या किया, आज मैंने ख़बरें जो है ना अपने मोबाइल पर वो कर ली थी, क्योंकि आपको पता है रमज़ान है, थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो अगली खबर यही है कि मैंने सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, मैनू लाइक करो, फॉलो करो, क्योंकि मेरा थोड़े बगैर गुजारा नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ईद की तैयारियां फिट फाट करें, लड़ाई झगड़ों से बच करें। ईद अच्छी मनानी है अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ, खुशियाँ फिट ईद इंजॉय करनी है। ये ईद आपको सारी ज़िंदगी याद रहनी चाहिए। समझ आ गया? जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ कोई बार बार आता है जा रहा है, बार बार आता है जा रहा है, आवाज़ आती है, मना ही नहीं होंगे यार कार ले। मैं चलो छोड़ो, उधर जाके रुला पाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।